میری افتخار صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اپنے صدارتی کلمات سے نوازیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی میں احسان مند ہوں اور شکر گزار ہوں شاہد کا کہ انہوں نے بہت محبت سے تذکرہ کیا. یہاں ہماری بیٹیاں معصومہ معصومہ بیٹھی ہوئی ہیں. علی جو آیا ہوا ہے ان کو میں نے بہت چھوٹا دیکھا تھا, اب ایک دم سے بڑا دیکھ رہا ہوں. خواتین حضرات, شہرت بخاری کے بارے میں بہت ہی اچھی گفتگو کی, اور یہ جو اساتذہ ہیں یہ جب اظہار خیال کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک تو علم دیا ہوا ہوتا ہے, اور پھر یہ مگر میں ان سے بہت ڈرتا ہوں اس لیے کہ یہ 45 منٹ کے کلاس کے عادی ہوتے ہیں. چنانچہ مختصر بخاری صاحب کے بارے میں جو باتیں ہوئیں اس میں ان کی یادوں کے حوالے سے گفتگو ہونی تھی, ہوتی ہے, اور کام کے حوالے سے بھی جو گفتگو ہونی تھی ہوتی ہے. پھر فارسی میں اس کے لیے اچھا لگ رہا ہے ہمسر, تو ان کی اہلیہ اور ہماری بھابھی جو تھی ان کے حوالے سے بھی گفتگو ہوتی. میں ان لوگوں میں ہوں کہ یہ جو جہاد والا گروہ تھا اس سے میری نیازمندی تھی بہت. انتظار حسین صاحب اور انتظار بھائی اور یہ سب یہ روایتاً اور عادتاً اور پس منظر کے اعتبار سے بس ہم اپنے سے بڑے کو یہ کہتے ہیں, چنانچہ ہم ان کو بھی یہی کہتے تھے, ہم جب ان سے نہیں بھی ملے تھے. تو انتظار حسین اور ناصر کاظمی اور انجم رومانی اور شہرت بخاری یہ مستقل گویا اس ٹی ہاؤس کے رکن تھے, اور اس میں محمد شاہد حمید ایک ہمارے بزرگ تھے جن کو آپ سب جانتے ہوں گے, جو مترجم بہت بڑے اردو کے میرے خیال میں سب سے زیادہ کام انہوں نے اس زمانے میں بہت معتبر کام کیا. ظاہر دار آمد و رفت ان کی لگی رہتی تھی, کبھی آ جاتے تھے کبھی نہیں آتے تھے. مسعود اشرف بعد میں اس میں شامل ہوئے, لیکن جو اوریجنل مظفر علی سید کیونکہ مختلف شہروں میں ان کی تقرری ہوتی رہتی تھی, مگر لاہور جب بھی ان کا پھیرا رہتا تھا وہ یہاں آتے تھے. میں ان سے نیازمند میں ان کا تھا, مگر نظری طور پر میں اس گروہ سے اختلاف کرتا تھا اور ان کو میں رجت پسند سمجھتا تھا, اور بحمداللہ اب بھی ان کو رجت پسند سمجھتا ہوں. تو اچھا یہ ان کی زندگی کا وہ رخ ہے جو اس زمانے کے ہاؤس والا جو گروہ ہے. مگر اب میں سمجھتا ہوں کہ اب میں 80 برس کا ہو گیا ہوں, اگر ابھی میں اسی لغت میں بات کروں اور اسی طریقے سے چیزوں کو دیکھوں تو شاید میں اپنے ساتھ بھی جاتی کروں گا اور آپ کے ساتھ بھی جاتی کروں گا. ابھی گفتگو ہو رہی تھی, میں اس زمانے میں لندن میں تھا, مگر میں یہ جو شاہد محمود ندیم ہے یہ آپ کے سامنے جو ایک نوجوان, میں تو اس کو ایک بہت ہی شرنگیز نوجوان کے طور پہ جانتا ہوں. اتنے بڑی قیامت ڈھائی ٹی وی میں بھی اور بھی. اچھا ہمیشہ سے اس کی طبیعت میں ایک اضطراب تھا, اور ایک نظری طور پر جو انتہا پسند گروہ تھا اس سے اس کا تعلق تھا. اچھا تو یہ لوگ اچھے مجھے لگتے ہیں بہت, اس لیے کہ جو اگر آدمی انتہا پسند بھی نہ ہو اور کسی نظریے کا حامل ہو تو اس سے برا آدمی نہیں ہوتا. چنانچہ مجھے یہ بہت اچھا لگتا تھا, اور اب یہ گفتگو ہونے کی ہے. اور ایک شروع میں انہوں نے ایک گفتگو کی اردو کی نثر کی جو خاکوں کی کتاب ہے اس میں اگر کھوئے ہوئوں کی جستجو پڑھی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے بعد بہت اچھے اردو کے خاکے جو ہیں وہ کھوئے ہوئوں کی جستجو سے مرتب ہو سکتے ہیں. اور انہوں نے بہت سچائی سے اپنے تمام تعصبات جو ہیں وہ بھی اس میں بیان کر دیے ہیں, اور جو ان کی زندگی کی کوتاہیاں ہیں وہ بھی, اور جو ان کی شخصیت کی جو خامیاں یا کمزوریاں ہیں وہ بھی انہوں نے بیان کرنے سے گریز نہیں کیا. انہوں نے ایک بہت ہی نازک نقطہ
اس کی طرف متوجہ کیا کہ شعیب بھائی نے کہیں لکھا ہے کہ میں آئینہ نہیں دیکھتا اور میں صرف اپنے آپ سے خود کو سمجھنا چاہتا ہوں، اور میں جو ٹائی باندھتا ہوں یہ بھی بغیر آئینہ دیکھ باندھتا ہوں۔ اب یہ جو پوری ان کی جو ایک شخصیت تھی لیے رہنے کی، اور ایک خاص طرح کی لفظ استعمال کرتے رہتے ہیں وزاداری کا، اور خاص طرح کی جو پرانی جو تہذیبی روایت تھی اس میں اس کا ایک جو نظام امداد تھا اس میں وزاداری کو بہت دخل تھا، اور اس کی وضاحت نہیں ہو سکتی، بس ملنے جلنے سے ہی اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ اسے کیسا ہونا چاہیے۔ شعیب بھائی کی شخصیت، ان کی غزل کے شعر پڑھے گئے یہاں، زندہ رہنا چاہتا ہوں، غزلیں کہنا چاہتا ہوں۔ اچھا، اس میں ہم کو چھیڑتے تھے کہ بھائی کیا ضرورت ہے، زندہ رہیے، غزلیں نہ بھی کہیے گا تو کیا حال ہے۔ اچھا، اب آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو دنیا کے بھی ایک بڑے ناول نگار کا انتقال ہوا گار سے مار کے، ان کا ایک بہت ہی مزے کی آخری جو ان کا انٹرویو اس میں کہا کہ میں اس لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں کہ میں لکھنا چاہتا ہوں، اور میں لکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ تو جب کسی کتاب پر گفتگو ہو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کتاب میں جو اس کا آدمی برآمد ہو رہا ہے وہ کیسا ہے۔ چنانچہ اگر آپ کی کتاب، یعنی کوئی کتاب، پہلی کتاب سے لے کر اب تو سب چیزیں یکجا ہو گئی ہیں، آپ کو بھی آپ کا کوئی سا صفحہ آپ الٹ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جس کو ہم لوگ ترقی پسندی سے موصوف کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے ترقی پسندی ماسکو کی اور تھی، اور بیجنگ کی اور تھی، اور پراگ کی اور تھی، اور کیوبا کی اور تھی۔ تو ترقی پسندی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اسٹیٹس کو نہیں مانتے، ہم اسٹیبلشمنٹ کو چینج کرنا چاہتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ چاہے وہ مذہبی اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ کیپٹل اسٹیبلشمنٹ ہو، اس کو بدلنا چاہتے ہیں۔ تو جو آدمی بدلنا چاہتا ہے وہ ترقی پسند ہے، اور وہ وقت کے ساتھ، اور کوئی ادیب اور کوئی شاعر ممکن نہیں ہے کہ وہ ترقی پسند نہ ہو۔ اپنی اصل میں لکھنے والا جب بھی کوئی لفظ خلق کرتا ہے، تخلیق کرتا ہے، تو وہ معاشرے کو بدلنا چاہتا ہے، صورتحال کو تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ اب اگر اس کی سمت درست نہیں ہے تو وہ آپ کو پریشان کرے گا، الجھائے گا، وگرنہ دوسری طرف لے جائے گا۔ یہ بار بار لندن کا ذکر ہوتا ہے۔ جس زمانے میں وہاں تھا اس وقت لندن بہت مختلف شہر تھا، وہاں فیض صاحب مستقل آتے جاتے رہتے تھے وہاں، احمد فراز صاحب وہاں رہتے تھے، طاہر بخاری وہاں رہتے تھے، شعیب بخاری وہاں رہتے تھے، شاہد محمود ندیم وہاں رہتے تھے، اور ایک بڑا طبقہ پیپلز پارٹی کے جلاوطن لوگوں کا تھا جو واقعی ظلم کی وجہ سے وہاں موجود تھے۔ چنانچہ وہاں کوئی لڈو نہیں بٹ رہے تھے۔ یعنی اس وقت بہت مزے لے کر بیان کی جاتی ہیں کہانیاں، مگر میں نے یہ شاہد محمود ندیم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پاکستان ٹیلی ویژن کے بڑے افسر تھے، مگر انہوں نے ایک بہت چھوٹا سا کام ایمنسٹی انٹرنیشنل میں کر رکھا تھا، اور یہ محنت کر کے وہاں زندگی گزار رہے تھے، مشکل کی زندگی گزار رہے تھے۔ ہمارے بہت سے لوگ جن کے میں نام، اب مثلا جو سیاسی شخصیتیں جن کا نام یہاں بہت اہانت آمیز طریقے سے لیا جاتا ہے، مثلا آپ جان صادق علی صاحب کا نام لیں، نصیر شیخ صاحب کا نام لیں، ڈاکٹر نیازی کا نام لیں، ناہید خان کا نام لیں، قیوم نظامی کا نام لیں، ابھی مظہر کا نام، سردار مظہر کا نام لیں، جاوید حکیم قریشی کا نام، یہ سب لوگ وہاں رہتے تھے۔ آپ یقین کیجیے گا کہ صبح سے شام کرنا مشکل ہوتی تھی، اور کس عذاب میں، یعنی ان کے کوئی وظیفے نہیں لگے ہوئے تھے، یہ بہت تکلیف میں زندگی گزارتے تھے۔ میرا دفتر جو تھا، میں ایک بینک کی طرف سے ایک ادارے میں بھیجا گیا جس کے سربراہ مجھے نامزد کرتے تھے، اور انہوں نے مجھے تھرڈ ورلڈ کارپوریشن میں رہنے نہیں دیا، اور مجھے اس سے باہر نکال کر ایک کام کچھ کرنے کو کہا۔ اردو مگر بن گیا ہے اور اس کا نام ہو گیا، تو اس کے لارنس کے لیے تو موجود ہو گئے، مگر
مجھے اس کا ایک پازیٹیو اس کا حصہ یہ تھا کہ مجھے موقع میسر آیا کہ میں وہ سب کر سکوں جو میں کرنا چاہتا تھا، اور میں نے وہ سب کیا. چنانچہ میں نے اپنے بزرگوں سے استفادہ کیا، میں نے کوشش کی کہ ان کی عزت نفس کی کو ٹھیس پہنچائے بغیر. شاہد ہمارے دوست آفتاب گل جو آپ کرکٹر جن کو آپ بھلا چکے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، غلام مصطفیٰ خیر صاحب اس زمانے میں وہاں آئے ہوئے تھے، اور یہ سب ابھی پیپلز پارٹی میں تقسیم نہیں ہوئی تھی. اور مگر ہمیں تو اس سے کوئی نہیں، خود بیگم صاحبہ وہاں رہتی تھی کچھ دیر، اس کے بعد وہ وہاں سے فرانس چلی گئی تو بیوی آ گئی تھی تو وہ وہاں رہتی تھی، اور ہم سب جو یعنی میں تو نہیں لیکن جو پیپلز پارٹی کے حلقوں سے زیادہ قریبی تعلق رکھتے تھے وہ ان کے ہاں آتے جاتے رہتے تھے. لیکن تقریبات میں ہم سب اکٹھا ہوتے تھے. کوئی دن میرے دفتر میں تمام اخبارات وغیرہ آتے تھے پاکستان کے اسی روز کے روز. چنانچہ سویرے سے لوگ آنا شروع ہوتے تھے اور شام تک 5 بجے جب تک کہ دوسرے مشاغل کا وقت نہیں ہو جاتا تھا وہ وہاں بیٹھے رہتے تھے، اور اس کے بعد وہ اپنے اپنے دوستوں کے ساتھ تو وہاں شہرت بخاری کوئی دن ایسا شاید جاتا ہو چھٹی کے علاوہ جب وہ جس دن وہ میرے یہاں رحمت نہ فرماتے ہوں اور مجھے عزت نہ بخشتے ہوں. شیر مجھے ظاہر ہے جو غزل کہتے تھے تو میں بھی ان کو، میرے تو بڑے تھے، میں ان سے سیکھتا تھا، ان کو سناتا تھا، کرتا تھا. شہرت نے نہایت اعلیٰ درجے کی غزل لکھی، مگر یہ جو مرشی نے کہا کہ شہرت پر کوئی کام ہوا نہیں، یعنی جمع آپ کریں تو آپ کو 10 مضمون شہرت بخاری پر نہیں ملیں گے. کسی نے کوئی کام کر کے نہیں لیا. مقالے ہمارے بارے میں تو زیادہ لکھا گیا، مثلا بہت سے لوگ ہیں جن کے بارے میں بہت لکھا گیا، مگر بہت سے اہم لوگ ہیں جن کے بارے میں کچھ بھی نہیں لکھا گیا. آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی باقی صدیقی صاحب کے بارے میں کیا لکھا گیا؟ کچھ بھی نہیں لکھا گیا. عابد علی عابد صاحب کے بارے میں کیا لکھا گیا؟ کچھ بھی نہیں لکھا گیا. یعنی اور تو آپ چھوڑیے، یعنی اگر آپ بڑوں میں لیجیے تو محمود شیرانی سے لے کر ابھی تک جو ہمارے بڑے محققین تھے ان کے بارے میں تو ہمارے ہاں یہ ایک عجیب و غریب صورت احوال ہے کہ ہمارے ہاں جامعات میں بہت سطحی قسم کا کام تو ہوتا ہے کہ افتخار عارف احوال و آثار شخصیت اور فن، مگر جو اکابرین ہیں ان کی کوئی فہرست نہیں مرتب کی گئی کہ بھائی ان لوگوں پہ کام ہونا چاہیے، مرحلہ وار کام ہونا چاہیے. صرف چنانچہ اگر آپ دیکھیں گے تو فرض کیجیے اگر میں نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ان سے کہیں کہ آپ باقی صدیقی کی کسی کتاب کا نام بتا دیں تو یہ نام نہیں بتا سکیں گے. اچھا اب یہ جب میرے پاس بیٹی ہماری آئی تھی تو میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ بیٹے سب سے بڑی خدمت اگر آپ اپنے والدین کی کر سکتے ہیں تو یہ ہے کہ ان کی کتابیں یکجا کر کے شائع کر دیں. کتاب ہوگی تو کل کو کوئی اس سے پڑھ کر، ابھی جب میں کلیات دیکھ رہا تھا، ابھی 2 دن ہوئے 3 دن ہوئے آئی، لیکن میرے پاس ان کی جو پرانی کتابیں ہیں وہ میرے پاس موجود تھی تو میں اس کو دیکھ کے آیا ہوں، اور اصغر نے مجھے ڈرا دیا اس لیے یہ میں دیکھ نہیں رہا ہوں، اس میں نے اپنے سے لکھے ہوئے ہیں. اچھا اب شعیب بھائی کتنی مجھ سے ایک انہوں نے ذمہ داری میرے سے پٹ کی ہوئی تھی، یہ وہ ذمہ داری ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. ایک دن ایک ہماری دوست ہیں وہ ابھی حیات ہیں، ان کا نام ہے صدیقہ شبنم، بہت اچھا شعر کہتی ہیں، اور ان کے شوہر ان کے بھائی مفتی تبسم حیدرآباد نگر کے بہت بڑے، ہندوستان کے بہت بڑے اسکالر تھے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ افتخار فیض تمہارے یہاں آتے ہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ کسی وقت وہ ہمارے یہاں تشریف لائیں؟ میں نے ان کی بات توجہ سے نہیں سنی، لیکن جب فیصلہ تشریف لائے تو میں نے، وہ میرے گھر کے بہت قریب رہتی تھی، شاید جانتے، تو کرامل ہاسپٹل کے سامنے والی گلی میں. تو میں نے فیصل صاحب سے کہا کہ وہ صدیقہ کہہ رہی تھی کہ کسی وقت آپ، تو فیصل صاحب نے ہاں چلیں گے شام میں. اب وہ صدیقہ نے شہرت بھائی کو، ساتھی کو، زہرا کو، فراز کو، مجھ کو، ہم سب کو بھی بلا لیا اور ہم لوگ وہاں گئے. تو اب آپ کو معلوم ہے کہ جو شاعر
जिनकी उम्रें 50 बरस से ऊपर हो जाती हैं तो ये आपस में उलझते बहुत हैं। तो वहाँ ये किस्सा चला कि पहले कौन पड़ेगा और बाद में कौन पड़ेगा और क्या होगा। खैर, अब शोर भाई ने जब एक गजल पढ़ी, शायद ये जो खा गया दिल को, और जो बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी, अभी नैयरा ने सुनाई भी बहुत अच्छी, और पढ़ी, जब पढ़ चुके तो फैज साहब ने कहा कि शोहरत वो गजल पढ़ दो। अच्छा, मुझे तो क्योंकि इसका पस मंजर नहीं मालूम था, चुनाचे शोहरत भाई ने बहुत खुशी खुशी, अरे मैं जमीन पर बैठा हुआ था, मेरी औकात यही थी कि मैं उनके कदमों में बैठता, वो बराबर बैठे हुए थे, फैज साहब एक सोफे में बैठे थे। तो फैज इन्होंने गजल शुरू की, और जब गजल शुरू की तो एक शेर उसका भूल गए, और जब गजल खत्म हुई तो फैज साहब ने कहा कि शोहरत, जो इस गजल का सबसे अच्छा शेर था वो तो तुमने पढ़ा नहीं। और वो फैज साहब ने उसका मिसरा एक पढ़ दिया। तो शोहरत भाई बजाय फैज साहब मेरी तरफ उन्होंने रुख किया, और जैसे शुक्रगुजारी और एहसानमंदी में उनकी आंखों में नमी थी, और मुझसे कहने लगे, इफ्तिखार है, ये बात याद रखना कि फैज साहब ने मुझसे गजल की फरमाइश करके मुझे शेर याद दिलाया था। अब ये जो मैं हाजिर हुआ हूँ तो ये उसी गजल की फरमाइश पूरी करने के लिए आया हूँ। फिर उनको अच्छा, और वो गजल जो है वो मैं आपको उसके शेर सुनाता हूँ। एक शेर मैं इसलिए नहीं पढ़ूंगा कि हज़रत अजीम सैयद ने बिल्कुल उसकी तरफ सही तौर पर इशारा किया। ये जो कूफे का लफ्ज़ है, ये बहुत ही आवाज कर एक और मुहिम चली हुई है कि साबित करने पर हम आवाज आए कि भाई कूफे से सिर्फ दुश्मनी नहीं थी, बल्कि कुछ वहाँ अच्छे लोग भी रहते थे। कोई दिल सख्त निढाल हो गया है, दिल सख्त निढाल हो गया है, सांस आना मुहाल हो गया है, तू तेरा विसाल तेरी फुरकत, तू तेरा विसाल तेरी फुरकत, सब ख्वाब ख्याल हो गया है। तैयार रखो चिराग अपने, तैयार रखो चिराग अपने, सूरज को ज़वाल हो गया है। लाहौर के अहले दिल की जान था, कूफे की मिसाल हो गया है। लाहौर के अहले दिल की जान था, इस आलमे बेकसी में शोहरत जीता हूँ कमाल हो गया है। जो शेर वो भूल गए थे वो था कि ए दिल, आप यकीन कीजिएगा मैं शायर अच्छा बुरा हूँ और अच्छी बुरी गजल मैंने कही है, मैं अकेले में भी इस शेर को पढ़ता हूँ तो बहुत गिरिया लगता हूँ। ए दिल मेरी जान कुछ तो बदला, ए दिल मेरी जान कुछ तो बदला, ये क्या तेरा हाल हो गया है। ए दिल मेरी जान कुछ तो बदला, ये क्या तेरा हाल हो गया है, सांस आना मुहाल हो गया है। अच्छा, मैं उनसे जब वाकिफ हुआ था, शुरू में मैंने उनके 2 शेर कहीं पढ़े थे और वो मुझे याद हो गए थे कि सबने इसमें इस मौजूद में तो उर्दू शायरी भरी पड़ी है यूसुफ के हवाले से, और क्या कि कोई यूसुफ नहीं इस शहर में ताबीर जो दे, कोई यूसुफ नहीं इस शहर में ताबीर जो दे, ख्वाब आते हैं जुलेखा को मुसलसल क्या क्या, कोई यूसुफ नहीं इस शहर में ताबीर जो दे, ख्वाब आते हैं जुलेखा को मुसलसल क्या क्या, जुज हुसैन इब्ने अली मर्द न निकला कोई, जुज हुसैन इब्ने अली मर्द न निकला कोई, जमा होती रही दुनिया सरे मख्तल क्या क्या। अच्छा, क्या है कि शोहरत भाई को अपने सैयद होने पर बहुत नाज था, और बार बार खोए हुओं की जुस्तजू में भी उसका जिक्र उन्होंने किया है, और अपने अशार में भी बहुत जिक्र किया है, और अपनी जो अभी यहाँ हमीदा ने भी उसका तस्करा किया, अशफाक ने भी, कि वो जिस रवायत के आदमी थे वो मीर तकी मीर की रवायत थी। हमारे यहाँ ये जो तीनों बड़े शायर हैं, इसमें 2 बड़े शायर जो हैं वो उनकी रवायत में जिस आदमी ने शेर कहने की कोशिश की वो रुसवा जरूर हुआ, गालिब की रवायत में और इकबाल की रवायत में। अगर उनकी ज़मीनों में और शेर निकालने की कोशिश की तो वो खराब हुआ। मीर वाहिद शायर हैं जिनकी रवायत में
लोगों ने अच्छे शेर लिखे। हिंदुस्तान में फिराक साहब ने और खलीलुर रहमान आज़मी ने अच्छे शेर कहे। हमारे यहाँ नासिर काज़मी ने, शोर भाई ने, अहमद मुश्ताक ने, सलीम अहमद ने, यानी उस रवायत में बहुत अच्छे शेर कहे। अच्छा, वो रवायत सिर्फ ये नहीं है कि उसमें वो गिरिए वगैरह की बात हो या सहल मुमतना जिसको बार बार कहा जाता है ना, सहल मुमतना का ये बिल्कुल कतई मतलब नहीं है कि सीधे सीधे लफ्ज हो। सीधे सीधे लफ्ज तो जरूर होते हैं, मगर वो ऐसे सीधे लफ्ज होते हैं कि अगर आप उसको करना चाहें कुछ तो आप नहीं कर सकते। वैसे मुमतना बिल्कुल आप दुश्वार है उसकी नकल करना। मैंने कुछ शेर लिखे हुए थे लेकिन इसका वक्त नहीं, लेकिन मैं एक आपको बार बार मीर से शोहरत बुखारी तक, मीर से शोहरत बुखारी तक जाने क्या क्या हाय, क्या क्या दीवाना गुजरा है। तो बड़े बड़े दीवाने गुजरे, उनका एतराफ करना चाहिए। अब दूसरी बात जो बहुत कहने की है कि शोहरत बुखारी की शख्सियत में जो इनकलाबी रुख पैदा हुआ वो ज़िया उल हक साहब के मार्शल लॉ के ज़माने से हुआ। और उस जबर के ज़माने में देखिए तब्दीली तो शुरू हो गई थी उस वक्त जब सुकूत मशरक़ी पाकिस्तान हुआ था। कि मसलन मैं नहीं समझता हूँ कि सुकूत मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान बहुत कम लिखा गया। मैंने यानी बच्चे बैठे हुए मैं इनको बताता हूँ कि इजराइल का बड़ा जिक्र होता है और हॉलोकॉस्ट का बहुत जिक्र होता है और उसके एक वाक़े पे बेशुमार लिखा गया। हमारे यहाँ एक वाक़े के बारे में जो इतना बड़ा वाक़या है अभी तक कोई जिसे कहते हैं कोई नेशनल नैरेटिव आप कहिए वो फराहम नहीं हुआ। हिंदुस्तान ने फौरन ही उस पर किताबें लिखनी शुरू कर दी, बांग्लादेश में उस पर किताबें लिखी। हमारे यहाँ जो किताबें आई सुकूत मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से वो ज़्यादातर एग्जॉनरेशन के अकाउंट्स थे। मैंने ये काम नहीं किया, मुझसे मामू जान ने कहा था, मैंने ये काम नहीं किया, ये फला डिप्टी कमिश्नर वगैरह वगैरह, शिफ्टिंग द ब्लेम टू अदर्स, ये काम उन्होंने किया। लेकिन ना अपनी गलतियां तस्लीम की और न इस बात को माना कि गलत हुआ था, ना ये कि जाती हुई थी। सियासी लोग भी उसमें शामिल थे, उसमें मीडिया भी शामिल था सब, मगर सबसे अच्छा यानी शायराना कमेंट तो नासिर काज़मी की तरफ से आया ना। वो कश्तियां चलाने वाले क्या हुए जी, वो साहिलों पे गाने वाले क्या हुए, या आप हम तो बोझ हैं जमीन का बोझ उठाने वाले क्या हुए। आप ये जो है इससे पर्टिनेंट कमेंट और क्या हो सकता है। शोहरत भाई फरखंदा के समझिए हम कदम थे और उन्होंने भाभी को बहुत सपोर्ट किया और भाभी से उन्हें इंतहा दर्जे की मोहब्बत थी। इन्होंने उनका वो पैरा पढ़ा, उसमें से वो जुमले छोड़ दिए और ज़रूर पढ़ना चाहिए ख़वातीन के लिए कि उन्होंने कहा कि जब मैं सो जाता हूँ तब फरखंदा मेरे जूतों पे पॉलिश करती है और मेरे कपड़ों पे इस्त्री करती है और मेरे बच्चों का ख्याल रखती है। एंड थ्रू आउट एग्जाइल बहुत मुश्किल ज़माना था शोहरत भाई पे और वो यानी वहाँ के वो बहुत लोगों में मिलते जुलते नहीं थे। शायद क्या दो दफ़ा हम तो अमीन मुगल साहब आ गए थे वहाँ, तो अमीन भाई के यहाँ शायद की तरफ हमारी तरफ घर भी दफ्तर भी भाभी भी ज़हमत करती थी और तशरीफ लाते थे। मुझसे शफकत फरमाने का एक सीधा सबब ये था कि मैं उनकी गज़ल का बहुत आशिक था और मैं उनकी गज़ल यानी मैं अच्छा सामे भी था और मैं उसके हुस्न को शायद औरों के मुकाबले में ज़्यादा समझ सकता था। और लोग जैसे इन्होंने फारिग बुखारी का तस्करा किया, अच्छा फारिग भाई जो थे वो हमारे उन्होंने बहुत ही बड़ा काम किया था। वह प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट की 50वीं जो सालगिरह थी बहुत एहतमाम से, बल्कि सबसे पहली बार साउथ एशिया में किसी ने नहीं सेलिब्रेट की थी, फारिग ने वहाँ सेलिब्रेट की। और ऑल क्रेडिट गोज टू हिम कि वो कोई मुतमव्विल आदमी नहीं थे, वो कोई उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, मगर उन्होंने बहुत काम किया। शोहरत भाई बहुत कम ये आपने देखा मुशायरों में आने जाने का,
مشاعروں میں جاتے تھے بالکل خاموشی سے بیٹھے رہتے تھے. کوئی کسی سے جسے کہتے ہیں نا کلٹیویٹ کرنا جسے کہیے, ان کو کوئی خواہش نہیں تھی کہ کسی سے بات کرے. کوئی بات کرے اس سے جواب دے دیتے تھے, اس سے بات کر لیتے تھے. مردم بیزار نہیں تھے, مگر وہ جیسے میں نے دیکھا ناصر بھائی کو بھی, جب میری بھی وہ جوانی کا قصہ تھا اور میں ٹی وی میں کام کرتا تھا تو میرے نخرے بھی تھے, لیکن میں نے ان بزرگوں کو پہچانا ہوا تھا. میں کیونکہ اس روایت سے واقف تھا کہ کیسے بزرگوں کا احترام کیا جاتا ہے. میں نے اپنے بزرگوں سے سیکھا تھا. تو جیسے اصل میں یہاں آتا تھا, ایک ڈاکٹر نذیر احمد صاحب ہوتے تھے یا ڈاکٹر اجمل یہاں ہوتے تھے, تو اگر میں ایک دن کے لیے بھی آیا ہوں تو میں ان کی قدم بوسی کے لیے جاتا تھا, اور یہ میری تربیت کا حصہ تھا کہ میں بزرگوں کا احترام کروں. چنانچہ میں ان کا احترام کرتا تھا. اور مگر میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ شورت بھائی کی وجہ سے کسی کو کوئی آزار پہنچاؤ. میں نے کبھی ان کے منہ سے کسی بھی شخص کے خلاف کوئی بات کرتے نہیں دیکھا. ایک بات میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے میں کہوں, ناصر کا ذکر جیسے میں کام کر رہا ہوں اور وہ تشریف فرما ہے, اور اب میں نے اپنا کام چھوڑ کر جیسے میں متوجہ ہوا تو کبھی کبھی خود کلامی کی شکل میں ناصر کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ افتخار ناصر کے ساتھ اچھا نہیں ہوا, افتخار ناصر وغیرہ وغیرہ. وہ کچھ باتیں ایسی کرتے تھے کہ جو یعنی اس قدر محبت تھی ان کو ناصر سے کہ وہ, یعنی میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اتنی ہی بات وہ فرض کیجیے انجم روحانی کے بارے میں یا انتظار بھائی کے بارے میں کہتے. ناصر کے بارے میں ان کا جیسے ایسا خیال تھا کہ ناصر ان کا کوئی ہمدان ہے جو یا دوسرا شہرت بخاری بے حد محبت سے ان کا ذکر کرتے, کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے تھے. اب فرخندہ باری نے ان کو ایک امتحان میں ڈال دیا تھا, اور وہ بالکل ان لوگوں کے آدمی نہیں تھے. یعنی مثلا یہ کہ پیپلز پارٹی کا جو کلچر تھا اور جو جلاوطن لوگ تھے ان میں ایک یہ احساس تو تھا ہی کہ ان کے اوپر ظلم ہوا ہے, اور یہ بھی احساس تھا کہ اس ظلم کی پاداش میں وہ وہاں ایک دربدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے پھر رہے ہیں. مگر وہ لاؤڈ تھے سب. اور شہرت بخاری, یہ بیٹی کیسے بتائی دے دی, شہرت بخاری بالکل کمامیز اور خاموش رہنے والے آدمی, تو ان کو تو کوئی یعنی اس سے کوئی یعنی گفتگو کے آدمی, مجلس کے آدمی نہیں تھے. وہ جیسے ٹیبل کے آدمی تھے, 4-5 آدمی بیٹھے ہوئے ہوں بس. وہ پھر وہ میں نے ان سے ایک درخواست کی, اور وہ درخواست یہ تھی کہ آپ ہمارے لیے کام کر لیجیے. چنانچہ اب مجھے نہیں معلوم, میں نے بچوں سے کہا تھا, مگر یہ جیسے تمام بچے جو ہیں وہ آپ کی بات سن کر ادب سے سر جھکا دیتے ہیں مگر اس پہ کام نہیں کرتے. میں نے ان سے ایک انتخاب کروایا تھا اردو شاعری کا, اور کوئی سال بھر انہوں نے اس کے اوپر محنت کی تھی. اب وہ انتخاب کہاں ہے کچھ نہیں معلوم کوئی, اور اس کے کاغذات میں وہ کہیں گم ہوگا. علی کو چاہیے کہ وہ دیکھے. میری کتاب کی تقریب رونمائی میں فیصلہ تشریف لائے ہوئے تھے, اور شہرت بھائی نے یہ شاعر تھے وہاں, مضمون پڑھا تو وہ بہت لمبا مضمون تھا. اچھا اب وہ کھویا ہوا ہے کہ میں نے کئی دفعہ کہا کسی سے کہ بھائی وہ ذرا ڈھونڈ دے, مجھے چاہیے شہرت بھائی. شہرت بھائی نظر بہت اچھی لکھتے تھے, اور جن لوگوں نے کھوئے ہوئے کی جستجو, حالانکہ یہ ان کے شروع زمانے کی نسل ہے. اور جب ابھی وہ دیکھیے بدھا نے کسی جگہ کہا ہوا ہے کہ جتنی بڑی تکلیف آدمی پر گزرتی ہے اتنی ہی بڑی سچائیاں اس پر منکشف ہوتی ہیں. تو انہوں نے جو جلاوطنی کی زندگی گزاری وہ بہت مشکل زندگی تھی, بے حد دشوار زندگی تھی. یہ جو دونوں بچیاں اور صاحبزادے آپ کو نظر آ رہے ہیں, ان کے چہرے اترے ہوئے ہوتے تھے, اور سردی گرمی سارے موسم کوئی وظائف آنے لگے ہوئے تھے, اور ایک بالکل جو لگانا معاشرہ تھا. یہ
وہ لوگ جانتے ہیں جنہوں نے وہاں کو زندگی گزاری ہے. اور یعنی میں تو بہت آسودہ حال زندگی گزاری، لیکن میں نے اپنے بچوں کو چھوڑا اس لیے کہ میرا فیصلہ تھا کہ میں پاکستان جاؤں گا. یہ میں نے زندگی اس لیے تو نہیں گزاری ہے کہ میں ساؤتھ کینسنگٹن میں رہوں گا اور مرسیڈیز گاڑیوں میں سفر کروں گا. پورے وقت لاہور ان کی جان کو آیا رہتا تھا. کوئی دن نہیں جاتا تھا جب لاہور کو یاد کر کے پریشان نہ ہوتے ہوں. کبھی سلیم شاہد کا ذکر ہے، کبھی ظاہر ڈار کا ذکر ہے، کبھی عبد الرحمانی کا ذکر ہے، کبھی کبھار احمد مشتاق کا ذکر ہے، انتظار بھائی کا ذکر ہے، ناصر کا ذکر ہے. اچھا کبھی آپ یقین کیجیے گا جو میری عمر کے لوگ ہیں کبھی شکایت جب اس زمانے میں جو حلقہ دارالذوق میں اور یہ جو تقسیم وغیرہ ہوئی تھی وہ زمانہ تھا پولرائزیشن کا کہ ایک طرف یا ہمارے ساتھ ہے آدمی یا ہمارے ساتھ نہیں ہے. اور قوموں کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کس کے ساتھ ہیں. یہ ایک سوال ہمارے جب بیٹے ترقی پسند تحریک قائم ہوئی تھی تو ایک سوال اٹھایا گیا تھا whose side of you masters of culture، اہل قلم تم کس کے ساتھ ہو. اب یہ جس زمانے میں ہم زندہ ہیں ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے اور لکھنے پڑھنے والوں کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ ہیں. خدا کے ساتھ ہیں، زمین کے ساتھ ہیں، کہ وہ بدلتے ہوئے وقت کے حکمرانوں کے ساتھ ہیں. شعر بخاری کی جو آخری جس کا ذکر ہو رہا ہے بار بار، لندن کے قیام کے زمانے کی جو شاعری ہے ارمغان لندن، یہ غزلیں ساری یعنی کم و بیش ساری کی ساری میری سنی ہوئی ہیں. اگر آپ اچھا میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں گزشتہ 10-15 برسوں سے کہ پاکستان کی ایک تاریخ تو وہ ہے جو صحافیوں نے لکھی ہے، ایک تاریخ وہ ہے جو مورخین لکھ رہے ہیں، مگر ایک پیرل ہسٹری ہے جو لٹریچر میں لکھی گئی اور وہی ہسٹری جو ہے وہ باقی رہے گی. اور پاکستان کی تاریخ کا جو ایک بڑا حصہ ہے جو برطانیہ میں لکھا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی معتبر ہے. اور آپ جو اساتذہ یہاں تشریف فرما ہیں ان کو یہ بات چاہیے کہ وہ اس پہ کام کرائیں کہ وہاں جو نریٹو پاکستان کے حوالے سے وجود میں آیا تھا وہ کیا تھا، اور ایز کمپیئر ٹو کوئی جو اتنے لوگ ساؤتھ افریقہ سے لوگ آئے ہوئے ہیں، ساؤتھ ایشیا سے آئے ہوئے ہیں، کہاں سے، مگر جو پاکستانی جلاوطن تھے انہوں نے ابھی تک اپنے آپ کو ریلیٹ کیا ہوا ہے آپ سے اور آپ کے ساتھ زندہ اور رہنا چاہتے ہیں اور آپ کے ساتھ مرنا چاہتے ہیں. ان کے بارے میں کام کریں. اور شہرت بخاری جب بھی یہ تاریخ لکھی جائے گی اور ان کی غزل یہ بالکل ایک جداگانہ غزل ہے، یہ اس شہرت کی اس غزل سے جو دیوار گریہ کی غزل ہے، یہ والی غزل اور ارمغان لندن والی غزل بالکل مختلف ہے. اور جو صاحبان نقد ہیں جو آپ لوگ ہیں، یعنی آپ لوگوں کے سامنے مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے، آپ سے ہم سیکھتے ہیں، ہم تو شعر ویر کہہ کے اور جوڑ کے اور آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. تو بہت ہی احسان مند. اور یہ آزاد آیا ہوا ہے، میں نے جناب والا اس کو میں نے یہ میرے بیٹوں کی طرح ہے. تو مجھے جب بیٹیا نے بتلایا کہ کتاب میں تاخیر ہو رہی ہے تو میں نے کہا کوئی کتاب میں تاخیر نہیں ہوگی، میں اس سے بات کرتا ہوں. پھر میں نے اس کو بہت سمجھایا کہ یہ کتاب، اور اللہ کا شکر ہے آپ نے بیٹے کتاب بہت اچھی چھاپی ہے، اس قدر اچھی چھاپی ہے کہ جی خوش ہوتا ہے کہ میں بھی بہت. ان کے جو والد تھے ہمارے نیاز بھائی، بڑا کام ہے ان کا، بڑا احسان ہے ان کا اردو کی ترویج و فروغ میں، اور بہت اچھا ادب انہوں نے کیا. اور یہ افضال کی صحت ٹھیک نہیں تھی اور اس خرابی کے باوجود انہوں نے بہت کم وقت میں ساری کتابوں کو یکجا کیا اس کو، اور بہت ہی خوبصورت چھاپی ہے ماشاء اللہ. میں بے حد شکر گزار ہوں علی کا کہ علی بہت مصروف زندگی گزارتے ہیں لندن کے قریب. میں جاتا رہتا ہوں تو یہ مجھ سے ملنے بھی نہیں آتے،
اور میرے یہاں یہ ایک رسم ہے کہ میں چھوٹوں کے گھر نہیں جاتا تو اور اللہ ان کو سلامت رکھے. جب بھی ان کے بارے میں سنتا ہوں، بچیوں کے بارے میں سنتا ہوں، ان کے لیے دعا نکلتی ہے. میں نے ان کو بہت چھوٹا دیکھا ہے، جس کو محاورتاً یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے ان کو گودیوں میں کھلایا ہے، تو ہم نے ان کو گودیوں میں کھلایا ہے. اور فرخندہ بھابھی ان سے بہت محبت کرتی تھی. اور میرے یہاں وہ گھر بھی تشریف لاتی تھی، اور شورت بھائی تو بہت ہی، مگر بھابھی بھی بہت ہی. میرے یہاں بہت سی میں نے تصویریں ان کی دیکھی. اور یہاں شورت بھائی شاید ہی لندن کے کسی مشاعرے میں گیا ہوں جو میرے ساتھ نہ گیا ہوں، یا وہ شرط لگا دیتے تھے کہ وہ آئے گا تو وہ ان کو یہ احساس ہوتا تھا کہ وہ آئے گا تو مجھے مینیج کر لے گا، کہیں مجھے جانا ہوگا، لانا ہوگا تو کچھ کر لے گا. تو میں ان کی جسے کہتے ہیں نا سواری ڈھوتا تھا. اور اس یعنی ایک ہم سخنی کی ایک سعادت مجھے میسر آتی تھی. میں نے بہت سیکھا ان سے، شعر میں بھی اور مصرع بنانے کے سلسلے میں بھی. یہ بڑے گنی لوگ تھے. ہم لوگ جو ہیں اپنے صاحبان ہنر کی ویسی توقیر نہیں کرتے. اب مثلا اگر آپ جتنا آپ ان کو پڑھ کر سیکھتے ہیں اتنا شاید آپ درسگاہوں میں نہیں سیکھتے. شورت بھائی بہت اچھا شعر کہتے تھے. انہوں نے بہت اچھی غزل کہی. لکھنے والے کا جو اسسمنٹ ہے الٹیمیٹلی وہ اس کی ذاتی زندگی سے جداگانہ ہوگا، مگر شہرت بخاری ان لوگوں میں ہے کہ جن کی زندگی بھی بہت مثالی تھی اور جن کی شاعری بھی بہت مثالی تھی. اللہ ان کو مغفرت کرے. آپ کی شفاوی کا اور راشی کا میں بہت